آج ہم بات کریں گے امریکہ میں جو تبدیلی آئی ہے الیکشن کے بعد پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے اقتدار سنبھالا اس حوالے سے کیا بنیادی تبدیلیاں ہیں جو کہ امریکہ کی فارن پالیسی میں ہمارے سامنے آئیں گی اور کچھ آ بھی چکی ہیں۔ کیا کوئی ڈراسٹک تبدیلی بنیادی تبدیلی واقع ہونے کا امکان ہے اور پھر پاکستان پر اس کے کوئی مختلف انداز سے اثرات مرتب ہونے کے امکانات ہیں؟ اگر ہیں تو کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات تو آپ نے دیکھا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ٹیرور کے دوران ان کی جو پالیسی تھی کافی اگریسو اور ایک بنیاد پرستانہ جسے ہم کہتے تھے پالیسی تھی۔ ریسزم کو ہوا دی، لیٹینوز کے خلاف انہوں نے باتیں کی، میکسیکو اور امریکہ کے درمیان دیوار کھڑی کرنے کی باتیں کی، اور یہاں تک کہا کہ یہ دیوار کھڑی کی جائے گی اور اس کا خرچہ میکسیکو برداشت کرے گا تاکہ جو امیگرینٹس ہیں لیگل وہاں سے داخل نہ ہوں۔ اسی طرح جو بلیک کمیونٹی ہے، جو مسلمز ہیں، ان کے خلاف بھی کچھ منفی قسم کے بیانات سامنے آئے اور وائٹ سپریمیسی کے حوالے سے انہوں نے کوشش کی۔ دراصل سیاست میں ایک پرابلم ہوتا ہے کہ سیاست میں آنے والے لوگوں کے سامنے سب سے بڑی بات ہوتی ہے ووٹ بینک میں کیسے اضافہ کیا جائے اور اپنے اقتدار کے رستے ہموار کیسے کیے جائیں۔ اب امریکہ میں چونکہ وائٹ کمیونٹی زیادہ ہے تو لہذا ان کو پلیز کرنے کے لیے اور ان کا ووٹ بینک انشور کرنے کے لیے اس طرح کی پالیسی بھی اختیار کی گئی، جس سے یہ ہوا کہ یہ جو طبقات تھے، بلیک کمیونٹی ہیں، مسلمز ہیں یا لیٹن امریکہ سے تعلق رکھنے والے، جس وہاں سے جو امیگرینٹس وہاں سیٹل ہیں، ان کے ووٹ تو انہیں نہیں مل سکے، لیکن چونکہ 80-85% کے قریب جو وائٹ تھے ان میں اس کو زیادہ ووٹ ملے، جس سے اس کا اقتدار کا رستہ ہموار ہو گیا۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ناکامی کی وجہ پھر کیا بنی۔ وہ جو وائٹ سپریمیسی کا کانسیپٹ ہے اور وائٹ اکثریت جو وہاں موجود تھی ان میں سے کافی ووٹ تو ان کو ملا، لیکن کچھ وائٹ ووٹ جو انہوں نے لوز کیا اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ صاف ظاہر ہے کہ دوسرے طبقات نے تو اس کو ووٹ نہیں دیا، وہ تو ڈیموکریٹس کے حق میں چلا گیا۔ تو اس میں یہ جو ان کی جو دو پالیسیاں تھیں، خاص طور پر ریسسٹ پالیسی، اس کا ایک اچھا امپیکٹ نہیں ہوا، جس کا انہیں بھی اندازہ نہیں تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو بلیک کمیونٹی کے خلاف نفرتیں ہیں وہ تو موجود تھیں، لیکن جب انکریج کیا جائے لیڈرشپ سے تو اس کی جو مینیفیسٹیشن ہے، اظہار ہیں، وہ کافی سفیر اور سٹرونگ ہو کر سامنے آتے ہیں، جو کہ نیشن کے لیے، ریاست کے لیے، اس ملک کے لیے صحیح ثابت نہیں ہوتے اور ملک میں کیوس اور کنفرنٹیشن کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ بنیادی غلطی ان سے ہوئی اور جس کا نتیجہ آپ نے دیکھا، ایک واقعے کی وجہ سے وہ چیز سامنے آئی کہ جارج فلائیڈ کی گردن پر جب گھٹنا رکھا گیا اور اسے مار دیا گیا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اقتدار اسی دن ہی ختم ہو گیا جب اس کے آخری سانس ختم ہوئے۔ اس چیز نے اس کی اکانومی کو نقصان پہنچایا، سارے ملک میں احتجاج ہوئے اور یہاں تک کہ کچھ وائٹ لوگ بھی اس پروٹیسٹ میں شامل تھے جن کو یہ چیز اچھی نہیں لگی اور انہوں نے اپنے بلیک جو امریکنز تھے ان کے ساتھ مل کر اس ذہن کے خلاف اور اس تصور کے خلاف احتجاج کیا، اور یہ احتجاج امریکہ تک محدود نہیں رہا، برطانیہ میں، یورپ میں بھی احتجاج ہوا۔ لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ پر سب سے بڑا اعتراض یہ ہوا ریسزم کے بعد کہ کرونا پینڈیمک جو تھا، بینگ اے سپر پاور، یہ اس پر اتنی صلاحیت کا مظاہرہ نہیں کر پائے اور اس کو کنٹرول کرنے میں کوئی بہتر رول نہیں ادا کر پائے، خاص طور پر جب موازنے میں اور مقابلے میں چائنا کو دیکھا گیا کہ جہاں سے یہ اس کی ابتدا ہوئی ووہان سے، تو چائنا نے بڑی جلدی اس پر قابو پایا۔ تو یہ چیزیں اس کے ڈاؤن فال کا سبب بنی۔ اس کے ساتھ اس کی ادر دوسری بڑی اگریسو پالیسی تھیں، دنیا سے ڈیٹیچمنٹ کی اور آئسولیشنسٹ پالیسیز تھیں۔ مثلاً سب سے پہلے ٹرانس پیسفک پارٹنرشپ سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے امریکہ کو نکالا،
پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایران کے ساتھ جو ڈیل ہوئی تھی نیوکلیئر پریزیڈنٹ اوباما کے دور میں 2015 میں، اس ڈیل سے وڈرا کر لیا 2018 میں، جبکہ وہ ڈیل یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے 5 پرماننٹ ممبر پلس جرمنی کی موجودگی میں ہوئی، وہ سگنیٹری تھے، اور یہ ایک نہایت ہی نامناسب چیز محسوس کی گئی انٹرنیشنل لیول پر کہ دیکھیں اتفاق رائے سے دنیا کے 5 پرماننٹ ممبرز اور جرمنی نے مل کر اس ڈیل کو مٹیریلائز کیا، ریئلائز کیا، جس میں ایران کو کہا کہ وہ نیوکلیئر گریڈ کے جو یورانیم ہے اس کو انرچ نہیں کرے گا، گویا کہ اٹامک بام نہیں بنائے گا۔ اس چیز کی گارنٹی کے ساتھ اس کو سول پرپسز کے لیے یورانیم انریچمنٹ کی اجازت دی گئی، اور ساتھ ہی انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے جو سیف گارڈز تھے اس کے کمانڈ میں ایران کو لایا گیا، جس سے ایران ایگری کر گیا۔ تو اس سے گویا کہ امریکہ کے لیے اور اسرائیل کے لیے ایک تسلی بخش چیز یہ تھی کہ ایران ول ناٹ گو فار نیوکلیئر۔ یہ کامیابی سمجھی گئی اور پریزیڈنٹ اوباما کی یہ فارن پالیسی کے حوالے سے بہت بڑی اچیومنٹ سمجھی گئی۔ لیکن اس سے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ باہر آئے 2018 میں، تو جب پوچھا گیا کہ آپ کے باہر آنے کی ریزن کیا ہے، انہوں نے بتایا کہ اس میں جو نان نیوکلیئر ویپنز ہیں اور جو بیلسٹک میزائلز ہیں، ان کے حوالے سے چونکہ کوئی پابندی نہیں لگائی گئی، اور ہم نہیں چاہتے کہ ایران ان 2 آرسینلز میں ترقی کرے۔ یونائٹڈ کنگڈم اور فرانس کے لیڈرشپ نے ان دنوں میں وزٹ کیا امریکہ کہ آپ اس ڈیل سے باہر نہ آئیں، یہ مناسب نہیں ہے، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نہیں مانے۔ پھر آپ نے دیکھا جب ٹریڈ وار شروع ہوتی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، انہوں نے چائنا کے ساتھ ایلومینیم اور اسٹیل کی امپورٹ کے حوالے سے ڈیوٹی امپوز کی، اور یہ ڈیوٹی چائنا کے خلاف امپوز نہیں کی، بلکہ یہ یورپین یونین سے بھی جتنا اسٹیل اور ایلومینیم امریکہ درآمد کرتا تھا اس پر بھی امپوز کی، کینیڈا پر بھی امپوز کی، اور باقی کئی افریقن کنٹری جہاں سے امپورٹ کرتا تھا اس پر بھی کی۔ اس طریقے سے ساری دنیا کو اپنے مخالف کر لیا، اور یہاں تک کہ WTO نے اعتراض کیا، کینیڈا نے کیا، یورپین یونین نے کیا، آپ کی یہ جو پالیسی ہے پروٹیکشنسٹ پالیسی، یہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے جو بیسک پرنسپلز ہیں، جو اس کی فاؤنڈیشن ہے، جس کو آپ نے ہی اپروو کیا ہے، آپ اس کے اگینسٹ جا رہے ہیں۔ یہ چیزیں ہوئیں۔ پھر دنیا کا بڑا کنسرن تھا کلائمیٹ چینج۔ آپ جانتے ہیں کہ 2015 میں پیرس کلائمیٹ ڈیل ہوتی ہے، جس میں تقریباً دنیا کے 200 ممالک کہتے ہیں کہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ جو فاسل فیولز ہیں، پیٹرولیم، نیچرل گیس اور کول، ہم اس کو مکمل طور پر آہستہ کم کرتے کرتے پابندی لگا دیں گے۔ 2015 میں یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے، لیکن یونائٹڈ اسٹیٹس امریکہ 2017 میں اس سے باہر بھی نکل آتا ہے۔ اب امریکہ کا ایک امپریشن ہوا کہ اس کو انٹرنیشنل ایگریمنٹ کی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو پرٹیکولرلی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے، اور یہ آئسولیشنزم میں اور دنیا سے الگ تھلگ ہو کر چلنا چاہتے تھے۔ اس طریقے سے ساری دنیا میں اس کا امیج پولیٹیکلی، ڈپلومیٹیکلی، ایون اکنامکلی بھی خراب ہوا، اور اس کے ساتھ ہی کرونا نے، جیسے کہتے ہیں دیٹ پٹ اے لاسٹ سٹرا آن کیملز بیک، اکانومی کو متاثر کیا، اور جب امریکہ دنیا کا ایپی سینٹر ڈکلیئر ہو گیا کرونا کے حوالے سے، تو اب وہاں کے عوام کے لیے مشکل نہیں تھا کہ اپنے وہ ذہن کو تبدیل کریں، ایک ماڈریٹ کمپیریٹیولی اور کولیبریٹو مائنڈ کا دنیا کے ساتھ ایسوسیٹ، اور دنیا کے جو کنسنسس ہیں، جو انٹرنیشنل سرٹن ایشوز ہیں، دنیا کو ساتھ لے کر چلنے والی کو قیادت آئے۔ تو یہ وہ واقعات تھے جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی فیلئر کا سبب بنے، اور جو ان کے مزاج میں اگریسونیس تھی اور ریڈیکلزم تھا اور تھوڑی انتہا پسندی تھی، اس کی ریفلیکشن بھی آخری دنوں میں نظر آئی، جب کہ کیپٹل ہل پر دھاوا بولا گیا۔ اس نے جو رہی صحیح ایک رسپیکٹ تھی امریکہ کی ساری دنیا میں، اس کو بہت بڑا دھچکا لگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب جو بائیڈن وائٹ ہاؤس میں اپنے آفس میں گئے، تو جو انہوں نے 15 امپورٹنٹ فائلوں پر سائن کیے اور ایشوز پر، وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں
جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی انہوں نے ریورس کی۔ محسوس کیا گیا کہ سب سے بڑا دھچکا جو امریکہ کو لگا وہ امریکنز کی تقسیم تھی، اور یوں لگا جیسے امریکہ ڈیوائیڈ ہو گیا۔ اس لیے آپ نے دیکھا پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی اسپیچ میں انہوں نے کہا کہ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ ٹو یونائٹ دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اور میرے لیے تمام امریکی ایک حیثیت رکھیں گے، خواہ وہ میرے مخالف ہوں یا میرے حق میں ہوں۔ اور دوسرا، جو ہمارے الائز تھے یورپ میں، ان سے جو ہم ڈسوسیٹ ہوئے، ان سے ہم دوبارہ ایسوسیٹ ہوں گے۔ پیرس کلائمیٹ ڈیل ہے، ہم اس میں واپس جائیں گے، اور واپس کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ایرانین نیوکلیئر ڈیل ہے، اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ میں اپنے الائز اسرائیل اور جو مڈل ایسٹ کے جو الائز ہیں ان سے ڈسکس کرنے کے بعد اس ایشو کو دیکھیں گے۔ اینٹی امیگریشن پالیسی تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کہ انہوں نے جو لیٹینوز تھے اور کئی مسلم ممالک سے لوگوں کا داخلہ بند کیا ہوا تھا، پہلے دن ہی اس کی اجازت دے دی، وہ پابندی اٹھا لی۔ جو اکنامک لاس ہوا خاص طور پر کرونا کی وجہ سے، اس کو بہتر کرنے کے لیے یا ریکوری کرنے کے لیے 1.9 ٹریلین اکنامک سٹیمولس پلان اناؤنس کیا گیا۔ ریسزم کے حوالے سے آل انکلوسیو جو ان کا پیراڈائم ہے اس پر انہوں نے عمل کیا۔ کمالا ہارس کو، جو کہ ایشین امریکن ہیں اور ایک انڈین امیگرینٹ کی بیٹی ہیں، اس کو وائس پریزیڈنٹ کے لیے نامینیٹ کیا اور پھر وہ منتخب ہوئیں۔ تو یہ بھی ایک تھی کہ آل انکلوسیو اور کولیبوریٹو ایک اپروچ تھی کہ امریکہ میں جو اینٹی امیگرینٹ سینٹیمنٹ ہے اس کو بڑا دھچکا لگایا۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ جب کرونا پر قابو نہ ڈال سکے تو انہوں نے اس کا اونس ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پر ڈالا کہ اس نے ہمیں ٹائملی انفارم نہیں کیا یا اس کو کنٹرول کرنے میں وہ کامیاب نہیں رہا، اور ہم جو اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ہم اس میں کنٹریبیوٹ نہیں کریں گے، ہم WHO سے باہر آ جاتے ہیں۔ تو ابھی پھر جو بائیڈن نے کہا کہ ہم WHO میں داخل ہوتے ہیں۔ اسی طرح نیٹو کے حوالے سے جو ان کے یورپین الائز ہیں ان کے بارے میں بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پالیسی بڑی سخت تھی۔ انہوں نے اکثر کہا کہ نیٹو اپنے خرچے خود برداشت کرے، امریکہ نہیں کرے گا۔ تو امریکہ کی جو پالیسی اکثر ان کے الفاظ سے اظہار ہوتا تھا کہ لک ان سائڈ پالیسی تھی۔ اگرچہ ان کی لک ان سائڈ پالیسی رہی، لیکن امریکہ کا امیج دنیا میں اس طریقے سے وہ بڑا نہ کر پائے، جبکہ اس کے مقابل جو چائنا ہے اس نے اسی دوران میں اپنے امیج کو زیادہ بڑا کیا کمپیریٹیولی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو پروجیکٹ کے حوالے سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی ڈراسٹک یا بہت بنیادی تبدیلی، دیکھیں دنیا کے جو ممالک ہیں ان میں شخصیات کے آنے جانے سے بعض کا بہت کم فرق پڑتا ہے۔ پالیسیز بنتی ہیں ملک کے تمام اداروں کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اپنے الائز کو یا وہ فورسز جو کہ آپ کو اقتدار میں لانے کے لیے معاون ثابت ہوتی ہیں، ان سب کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ ویسے بھی آپ نے دیکھا کہ اگر پاکستان کی تاریخ دیکھیں، پولیٹیکل ہسٹری ود ریفرنس ٹو دا فارن پالیسیز، تو اس میں آپ دیکھا کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں بڑا اونچ نیچ کا شکار رہے ہیں۔ اسٹارٹ میں ہم کولڈ وار کے دوران امریکہ کے الائی تھے، سینٹو میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ کے حوالے سے، تو ہمیں بہت اکنامک اور ملٹری ایڈ بھی ملی، چونکہ امریکہ کو ضرورت تھی، اس کی نیشنل انٹرسٹ کا تقاضا تھا۔ کمیونزم ایک obsession تھا امریکہ کے سامنے، تو اس کی پیریفری کے جتنے ممالک تھے ان سے وہ الائنس کی شکل میں کمیونزم کی ایکسپینشن کا راستہ روکنے کا خواہاں تھا، اور پاکستان اس لیے اس کی ترجیح میں شامل ہوا۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جب کولڈ وار ختم ہوتی ہے 1990 میں، پھر ہم امریکہ سے دور ہو جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کچھ زیادہ قریب ہوئے جب سوویت فورسز انٹر ہوتی ہیں افغانستان میں فرام 79 to 89، تو پاکستان نے ایک بہت بڑا رول ادا کیا اس پراکسی وار میں سوویت یونین کے خلاف، سعودی عرب، UAE اور امریکہ سے مل کر۔ تو اس طرح ہم اس وقت اس کی فارن پالیسی کا کارنر سٹون ٹھہرے، نان نیٹو الائی تک ہمیں کہا گیا۔ لیکن جب یہ کولڈ وار ختم ہوتی ہے، سوویت فورسز واپس جاتی ہیں، ہمارے تعلقات پھر بہت نیچے آ جاتے ہیں۔ مشرف کے دور میں جب طالبان کو آؤسٹ کرنا تھا، پھر پاکستان کی ضرورت محسوس ہوئی، پھر امریکہ ہمارے قریب آیا۔ لیکن اس سے پہلے 1998 میں جب ہم نے
ڈیٹونیٹ کیا نیوکلیئر ڈیوائس تو ناپسند کیا امریکہ نے، پھر انہوں نے سینکشنز امپوز کر دی۔ یہ ایپیسوڈ اس طرح چلے۔ جب امریکہ نے افغانستان سے فیصلہ کیا ایکسٹریکیٹ ہونے کا، وہاں سے نکلنے کا، تو پھر محسوس ہوا کہ پاکستان کا بھی کوئی رول ہو سکتا ہے کہ وہ طالبان کو اپنے جو بھی انفلوئنس ہیں اس کا استعمال کر کے نیگوشیشن ٹیبل پر لائے اور ایک ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل مینز کے ذریعے اور ایک ریسپیکٹیبل طریقے سے ہم وہاں سے ایکسٹریکیٹ ہوں۔ تو اس میں پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے پرائم منسٹر کو امریکہ میں انوائٹ کیا گیا، چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی انوائٹ کیا گیا اور انہیں بہت اچھا وہاں ریسیپشن ملی۔ تو وجہ یہ تھی کہ ایک محسوس کیا انہوں نے کہ پاکستان کا جو افغانستان میں پیس اسٹیبلش کرنے میں ایک بہت بڑا رول ہے وہ ہو سکتا ہے، اور وہ ایسا رول چاہتے تھے کہ جس میں تمام جو فریقین ہیں اس کے لیے وہ رسپیکٹیبل ہو اور ون ون کی پوزیشن میں وہاں سے ہم ایکسٹریکیٹ ہوں۔ اس لحاظ سے پھر آپ نے دیکھا کہ یہ ضروریات ہیں، یہ آپ کی نیشنل انٹرسٹ ہیں جو آپ کو کسی ملک کے قریب لاتی ہیں۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ صرف جو بائیڈن صاحب کے آنے سے ہمارے کو تعلقات بہت بہتر ہو جائیں گے، ہم ایک دوسرے کے بہت قریب آ جائیں گے، ایسی باتیں نہیں ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی اپنی ورتھ کیا ہے، پاکستان اندر سے کتنا یونائٹڈ ہے، اس کا اکنامک ہاؤس ان آرڈر ہے اور کتنی یونٹی ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کیسی ہے، پولیٹیکلی حکومت کتنی سٹیبل ہے۔ یہ آپ کی ورتھ ہوتی ہے جو دنیا میں آپ کی رسپیکٹ کا اضافہ بنتی ہے اور آپ کے لیے اچھے فرینڈز ون کرتی ہے اور اچھی فارن پالیسی کا ایک انداز بنتی ہے۔ امریکہ کے اپنے مسائل ہیں، ان کو انہوں نے پیش نظر رکھنا ہے۔ وہاں جو بھی لابیز ہیں جس میں جیوش لابی بڑی اسٹرانگ لابی ہے، اس کے علاوہ ٹرانس نیشنل کارپوریشنز ہیں، بڑے بڑے جائنٹس ہیں، کہ اس کی اپنی اسٹیبلشمنٹ ہے، ورلڈ وائڈ ان کی انٹرسٹ ہیں، ساؤتھ چائنا سی میں ایشوز ہیں، تائیوان کی سیکیورٹی امریکہ کے پاس ہے، چائنا اس کو اپنا رینیگیڈ پروونس کہتا ہے۔ ساؤتھ چائنا سی میں اور بھی کئی جزائر ہیں جہاں چائنا کے ساتھ کنفرنٹیشن ہے مختلف ملکوں کی، کیونکہ کئی ملک دعوے دار ہیں، اور اسی طرح انڈین اوشن میں بگ پاورز گیم ہے۔ تو یہ ساری چیزیں پیش نظر رکھ کر ہی ملک اپنی پالیسی بناتے ہیں۔ پھر چائنا ایک ایمرجنگ پاور ہے، اس کا انفلوئنس بڑھتا جا رہا ہے، اس کی جو کنفرنٹیشن ہے خاص طور پر وہ تائیوان کے حوالے سے ہے۔ تو لہذا جو باٹم لائن ہے وہ باٹم لائن یہ کہ بہت زیادہ ڈراسٹک تبدیلیاں تو نہیں آئیں گی، لیکن اچھی تبدیلی جو ایک دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ ریسزم کو جو ہوا ملی تھی وہ ختم ہوگی، اور امیگرنٹس کے اگینسٹ جو ایک ماحول بنا تھا امریکہ میں وہ ختم ہوگا، اور امریکہ ایک آل انکلوسیو کولیبوریٹو اور کوآپریٹنگ انداز میں آگے بڑھے گا، دنیا کے ساتھ مل کر اور دنیا کو ساتھ لے کر۔ تو یہ ایک اچھی تبدیلی ہے جو ہم سمجھتے ہیں موجودہ رجیم میں آئے گی، اور پاکستان جو ہے اس سیٹ اپ میں سب سے زیادہ فائدہ یا بہتر طور پر کوئی اپنی جو پوزیشن بنا سکتا ہے وہ یہ کہ پہلے اپنے گھر کو سیٹ کرے، اپنے آپ کو آرگنائز کرے، اپنے معاملات کو ٹھیک کرے۔ یہی اس کے لیے ایک اچھی چیز ہوگی جو کہ دنیا کو اٹریکٹ کرے گی، اور دنیا کو پاکستان سے کولیبوریشن اور کوآپریشن کا جو ایک ایلیمنٹ ہے اس سے یہ فیض یاب ہوگی یا بہرہ مند ہوگی۔ ایون چائنا کی بھی جو پاکستان میں دلچسپی ہے سی پیک کے حوالے سے، یا ایک بی آر آئی کا جو سیگمنٹ ہے وہ بھی ہمارے زیادہ قریب آئے گا اور زیادہ بہتر پاکستان کے ساتھ اچھی ٹرم پر ایسوسیٹ ہوگا۔ افغانستان ہمارے ساتھ اچھی طرح ایسوسیٹ ہوگا، سینٹرل ایشیا ہمارے ساتھ اسی سی پیک کے حوالے سے ایسوسیٹ ہوگا، سو مچ سو کہ رشیا بھی ایسوسیٹ ہو سکتا ہے عربین سی تک جانے کے لیے، کیونکہ یہ جو سی پیک کا روٹ ہے یہ نہ صرف چائنا کو ایکسیس دے گا عربین سی تک، یہ سینٹرل ایشیا پرٹیکولرلی قزاقستان، تاجکستان، کرغستان اور رشیا اور افغانستان تو ہے ہی، اس سب کو ایک بہترین کنڈور اور روٹ میسر کر سکتا ہے، اور یہی پاکستان کی یہ روٹ بیس بنے گا جو اس کی اکنامک، سوشل اور اس کی جو پولیٹیکل ورتھ ہے اس میں اضافہ کرے گا۔ ان الفاظ کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو۔